أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت رمضان میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک، مزے میں؟ آج ماشاءاللہ 18واں روزہ ہے اور اتنی تیزی سے رمضان شریف جا رہا ہے کہ بس کچھ ہی دنوں میں ہماری تاخراتیں بھی شروع ہونے والی ہیں اور وہ ساری دعائیں مانگنی ہیں جو سارا سال سے ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے پوری کروا کے رہوں گی. جناب آج کا میرا موضوع ہے سیرت صحابہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جو حالت ایمان میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، وقت گزارا، اپنی آنکھوں سے آقا پاک کو دیکھنے کا، ان کا دیدار کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، صحبت اختیار کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، شرف دیا. اچھا، صحابیوں میں سب سے زیادہ فضیلت ان صحابیوں کو حاصل ہے جو کہ مکی دور میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے قریش کی تکلیفیں بھی اٹھائیں، مظالم بھی سہے، اور ساری تکلیفوں اور ظلم کے باوجود بھی وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایسے بادلوں جیسے چاند کے آس پاس بادل نہیں ہوتے، بادلوں کی طرح وہ ساتھ رہے، بالکل ساتھ رہے. اچھا، صحابہ کا درجہ، 10 صحابہ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی. ان صحابیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. آقا کے وفات کے بعد، وصال کے بعد جو ہے وہ 4 صحابہ جو بڑے صحابہ تھے ان کو خلافت ملی. ان کے نام جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں: حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے صحابہ کرام سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ پیار بے شک ہر زاویے میں صحابہ کرام نے بھی آقا کو واپس لوٹایا، یہاں تک کہ اپنا مال بھی آقا پہ قربان کر دیا. اور آقا پاک نے خود اپنے صحابہ کرام کو یہ بتایا، یہ بتلایا اور سکھایا کہ تم تمام صحابیوں کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ سگے بھائیوں والا ہے. اور واقعی صحابہ کرام نے آپس میں اپنی محبت، خلوص اور اتفاق سے اس چیز کا مظاہرہ بھی کیا کہ واقعی صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے آپس میں بھائی ہیں. اچھا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے مہاجرین کہلائے اور مدینے میں رہنے والے صحابہ کو انصار کہا گیا. مزید معلومات ہم جانیں گے صحابہ کرام کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے. ان کی سیرت کیوں اہم ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے آقا کو وہ سارے اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کو آج ہم سنت نبوی کہتے ہیں اور جن پہ عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہمیں پیش آتی ہے اور ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سروت آپا میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سروت آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکریہ، الحمدللہ. آپ کا روزہ آج کا بہت مبارک ہو. ہاں، ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے. اور کتنا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ روزے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو وقت کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم الوداعی جمعے پر آ جائیں گے اور الوداعی پروگرامز کر رہے ہوں گے. اور اس وقت جو دل کی کیفیت ہوگی، کیونکہ 1 مہینے میں ہماری ابھی ہو چکا ہے، بالکل فیملی جیسا ہو چکا ہے، گھر جیسی محبت آتی ہے سب سے، تمام جتنے لوگ یہاں پر سیٹ پر موجود ہیں. تو پھر 10 دن بعد تو اور زیادہ ہوگا. بالکل ایسے ہی. آپا مجھے بتائیں صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں کچھ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم امت پہ پیدا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین و مرسلین ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود یہ اعلان ہے کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میری کتاب کے بعد کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت آئے گی. لہٰذا میں اور آپ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اس شریعت میں موجود ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں، اور اس نبی کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس سنت اور سیرت پر عمل کر رہے ہیں جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بالکل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اسلام لائے، دیکھیں میں اور آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں.
مگر اس کے باوجود ہم اتنی محبت کے ساتھ، اتنی معرفت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے پوری معرفت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو اپنایا ہوگا. اچھا، جب کوئی کامیابی کی، عروج کی، شہرت کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ ساتھ ہوا کرتے ہیں. چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. چڑھتے سورج کے پجاری بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے افراد وہ تھے جو کہ اوائل اسلام کا زمانہ جو تھا وہ نہایت مشکلات کا تھا، نہایت پریشانیوں کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مذہب اسلام جو تھا وہ ان کی سرداری کو چیلنج کر رہا تھا. وہ جو کہ برسہ برس سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو آزاد کرانے کے لیے مذہب اسلام آیا تھا. تو وہ جو سردار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کیسے اس مذہب اسلام کی حمایت کرتے، کیسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے. تو اس زمانے میں جن لوگوں نے قبول اسلام کیا، یقیناً میرا سلام ہو ان کے اوپر، اس لیے کہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پوری معرفت کے ساتھ، پوری حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور تمام تر بڑے بڑے بتوں کو توڑتے ہوئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کو قبول کیا، جس میں ایک حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی فرمائے گا سلمان منی جو فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کے لیے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. تو سلمان عجم کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور سلمان نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جو آخری نبی ہوں گے خاتم النبیین و مرسلین ہوں گے. اب سلمان کے دل میں محبت کی شمع جاگ اٹھی اور وہ عجم سے فاصلہ طے کرتے ہوئے عرب میں آ گئے. عرب میں کہاں پر آئے؟ یثرب، یعنی جو بھی بعد میں مدینہ منورہ بنے گا. یثرب میں آ گئے اور یثرب میں آ کر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر لی. ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہوں گے اور کس طرح سے ملاقات ہوگی. اچھا، اس وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلمان فارسی کی عمر تقریباً 250 برس تھی. اچھا، سلمان جب یہودی کے باغ میں آئے مزدوری کرنے کے لیے تو وہ یہودی مہینے میں صرف ایک چھٹی دیا کرتا تھا. اچھا، اب ایک روز یہودی کے باغ میں اس یہودی کا ایک دوست آیا. میرے خیال میں پہلے آپ بریک لے لیں تاکہ کیونکہ یہ قصہ طویل ہے، میں بعد میں نیکسٹ بریک میں اس کو لے لوں گی. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اور حضرت اویس کرنی کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ وہ ان کی جو صحابی ہونے کا جو درجہ ہے وہ دوسروں سے تھوڑا الگ ہے، تھوڑا منفرد ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا آپ. ضرور، لیکن پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پہلے میں سلمان فارسی کا قصہ مکمل کر لوں. تو حضرت سلمان فارسی کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک دن یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست آیا اور وہ کہنے لگا کہ عرب کی سرزمین پر ایک ایسے نوجوان نے دعوی نبوت کیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور وہ باتیں بتانے لگا. اب سلمان تو پہلے ہی آخری نبی کی تلاش میں آئے تھے تو سلمان کے کان کھڑے ہو گئے. سلمان نے ذرا کان لگا کر ان کی باتوں کو سننا شروع کیا. اب جب کہا کہ وہ یثرب میں آ گیا ہے، یعنی ابھی اس شہر میں آ چکے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر. اب سلمان کو جب پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک چھٹی ملی تو سلمان پہنچے. اس چھٹی کو سلمان نے استعمال کیا، اپنے جس باغ میں مزدوری کرتے تھے وہاں پہ تھوڑی سی کھجوریں لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اب جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سلمان فارسی نے کہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جاری ہیں. سلمان آگے بڑھے، سلمان نے ان کھجوروں کو پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سرکار نے وہ کھجوریں جو کہ بڑی میٹھی اور لذیذ کھجوریں تھیں، سلمان فارسی کا باغ موجود تھا ابھی کچھ اشروں پہلے تک مدینہ منورہ میں، تو ان کھجوروں کو صحابہ کرام کے اوپر تقسیم کر دیا. وہیں پر اپنے نواسے حسن اور حسین کھیل رہے تھے، ان کو نہیں دیا. سلمان نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی میں نے دیکھ لی، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ یہ نبی اور اس کا گھرانہ ایسا ہوگا جو کہ جس کے اوپر صدقہ حرام ہوگا. اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد دوبارہ سلمان فارسی آئے، اور جب دوبارہ سلمان فارسی آئے تو دوبارہ کچھ کھجوریں لے کر آئے. لیکن میرے خیال میں آپ پہلے بریک لے لیجیے. چلیں جی، ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. حضرت سلمان فارسی کا ہم واقعہ مکمل کریں گے. ہمارے ساتھ رہنا ہے برکت رمضان میں.
rehabilitation is being used in this center to the brim. I mean, to say that children who couldn't even, mashallah, as if I may say so, couldn't stand, even if they don't stand, they are proud to be able to do something. They are producing material, they are doing block printing, they are doing lots and lots of activity. जनाब बरकत रमज़ान में शुरू करते हैं एक नेकी। जैसा कि आप लोगों ने पैकेज में देखा कि मेरे साथ मौजूद हैं तलत हाशमी साहिबा और जनाब परवीन आसिफ साहिबा, दी सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन कराची से। इतनी बड़ी ब्रांच है, इतना बड़ा माशाल्लाह, मैंने बिल्डिंग देखी और अंदर इतना सारा काम हो रहा है, बच्चे खुश हैं, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे काम होता है उन बच्चों के लिए जो दिमागी तौर पे थोड़े कमज़ोर हैं। मैं चाहती हूँ आप ख़ुद बताएं सबको कि एक्चुअली इस इदारे में होता क्या है। देखिए, इदारे में आपने बड़ा कहा, ये तो सच्चाई है। हमें बहुत ही, हम इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि इसमें हमारे पास बहुत बड़ी जगह है। इस बड़ी जगह की वजह से हम मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। हमने आपको, मेरी दूसरी जब अमरीन आएंगी वो बताएंगी स्पोर्ट्स के सिलसिले में कि हमारे पास पूरे साल में 5 बिग स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें कराची के तमाम स्कूल के बच्चे बिल्कुल फ्री आके खेलते हैं। तो ये हमारा स्पेशल ओलंपिक की तरह साथ है। अच्छा, वो फिर आपको आराम से बताएंगे। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम इंक्लूसिव चाह रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे अपने घरों से आएँ वो ये प्राउड फील करें, उनमें ये कैफियत हो कि मैं भी कहीं कुछ कर सकती हूँ। वरना ये होता था कि उनके भाई बहन जा रहे हैं और उनको घर में छोड़ रखा है। तो फिर मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, इनको यूनिफॉर्म भी पहनाया जाएगा, इनको क्लासरूम एक्टिविटी बनाई जाएगी, और उस तरह से इन लोगों ने आना शुरू किया। अब आने के बाद इनको हम लोग तरह तरह की मुख्तलिफ एरियाज़ में ले जाते हैं। जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है वो बच्चे फिजियोथेरेपी क्लास में जाते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं माशाल्लाह से। स्पीच थेरेपिस्ट का इंतज़ाम भी होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। और उसके बाद इन बच्चों को हम तरह तरह की टैलेंट सिखाते हैं, क्योंकि ये रिहेबिलिटेट करना है इनको। ये मैं नहीं कह रही कि कोई मैट्रिक पास करके निकल जाएगा या कोई बड़ा वो तो कैपेसिटी, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। कुछ डाउन सिंड्रोम है, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, और इतने खुश होते हैं क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। तो उसमें खेलते कूदते, कभी इस कमरे उस कमरे, आपने बिल्डिंग तो देख ही ली होगी। तो ये, और बागबानी का भी बहुत शौक़ था क्योंकि मेरी वालदा को तो बहुत उम्दा तरह से स्प्रेड आउट हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप अपनी वालदा, फाउंडर आपकी वालदा है? हाँ। जी जी जी। उससे पहले भी बेगम अख्तर सुलेमान ने बहुत पहले एक बच्चा पोलियो का वैक्सीन, पोलियो था बच्चे को, मैं बात कर रही हूँ 58 में। तो उस बच्चे की पोलियो से उन्होंने उसको शुरू किया, 1 चाइल्ड ओनली। उसके बाद वालदा ने 63 में ज्वाइन किया, 83 में ये बिल्डिंग बनी है। और इसमें माशाल्लाह से इस वक्त अगर मैं कहना चाहूँ 8,500 गज़ है, कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल दामन में है। तो जगह बहुत उम्दा है। जगह से हमने फ़ायदा यूँ उठाया कि क्लिनिक है कराची के मिड में है। अच्छा, क्लिनिक है, इसमें फ्री क्लिनिक है जिसमें 2 फुल टाइम डॉक्टर्स आती हैं, क्योंकि एरिया बहुत मुखय्यर है ना। ये हमारा EI लाइन्स का एरिया है। तमाम बाहर के आउट पेशेंट जिसे कहते हैं वो आते हैं, और फिर हम लोग इंतज़ाम करते हैं उनकी दवाओं का, जो हिल्टन फार्मर हमें देता है मुख्तलिफ दफ़ा। फिर कुछ दवाएँ हम लोग की ज़कात से, 2 अकाउंट से में ज़कात और डोनेशन, तो उसमें से हम लोग मुख्तलिफ तरह से इनको करते रहते हैं मुख्तलिफ। अब मैं स्पोर्ट्स के सिलसिले में अपनी, जो मेरे साथ हैं बहुत ही ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में परवीन, हम लोग मिलजुल के करते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत का काम, क्योंकि हर एडमिशन वाला जो बच्चा आता है वो कहता है हमें फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए। अच्छा, अब एरियाज ये बताएंगे आपको कि इतना पैसा तो नहीं होता होगा बच्चों के पास, अब आप ये बच्चे आने जाने में किराया लग जाए, तब आपको ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे पास बच्चे भी जाते, वो हाई फाई सोसाइटी के नहीं आते, वो बेचारे ऐसे फैमिली से आते हैं जैसे औरंगी टाउन से आ रहे हैं, महमूदाबाद से आ रहे हैं, गार्डन एरिया से आ रहे हैं, सब ऐसी एरियाज हैं। यहाँ पर 3 तरफ हमारी जो हैं ये गाड़ियाँ ये चलती हैं, और हम एक पैसा इनका नहीं चार्ज करते। और आप देखिए कि गाड़ियों में ज़ाहिर है बच्चे ऐसे हैं कि हम उनको अकेले नहीं वो आ सकते, बिकॉज बाज़ फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं,
कोई ऐसे हैं बेचारे कि जो बोल नहीं सकते, तो माएँ ना वॉशरूम जा सकते हैं, तो माएँ उनके साथ, बिकॉज हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मेड हर एक के लिए वो कर सकें, तो उनको माओं को हम इनकरेज करते हैं कि साथ वो आएँ, और बेचारियाँ बैठी रहती हैं आके, लेकिन उनका भी हमने बंदोबस्त कर लिया है, मदर्स का भी साथ है कि उनको भी काम पे लगा दिया था। वो भी ये नहीं है, वो भी कुछ ले के जाती हैं हमारे इदारे से। बच्चे तो सर्विस ले रहे हैं, बट माएँ भी साथ साथ ना उससे फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये अल्लाह का करम है। आप पेट्रोल का देखिए, पहले लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है हम जैसे लोग सोचते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो उन बच्चों के लिए जो औरंगी से और कहाँ से आ रहे हैं, तो पहले तो वो सोचेंगे ना कि हम कैसे आएँ, तो उनके लिए हमारी डिफरेंट रूट्स पे हम हर एक को इनकरेज करते हैं। अगर इस रूट में आ रहे हैं तो फ़ौरन हम ये कोशिश होती है कि अच्छा, इसको ये देखने सोचा हैं। किसने था, ये सोच किसके जहन में आई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ट्रांसपोर्ट मेरी ट्रांसपोर्ट, वालदा का सोच था। उन्होंने कहा जन्नती कि खातून है माशाल्लाह। वैसे वाकई है ना? उन्होंने 35 साल काम किया, और जब वो आया करती थी मैं कहती आप थक के क्यों आई हैं? अब मुझे पता चला जब उनके जाने के बाद मैं वही काम करती हूँ। मैं आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह किस कदर, और फिर वो तो एक एक बच्चे का नाम भी जानते हैं। हम लोग की बड़ी कोशिश है माशाल्लाह, लेकिन यू वोंट बिलीव इट, दुआ कि जो आता है हमारे यहाँ, बहुत तरह के मुख्तलिफ दोस्तें, मेहमान बाहर से, वो कुछ ना कुछ करके जाती हैं। एक अभी बाहर से बच्ची आई हुई थी, उसने कहा कि मैं तो देख के, अब उसने ये कहा कि पॉटरी स्टार्ट क्यों नहीं करते, तो उसने ये हमारा बच्चों के साथ पॉटरी शुरू कर दिया। अब ये बनाया है बच्चों ने, अब देखो कितना, आप दिखा दो, गौर से दिखाओ। ये चिड़िया दीजिएगा मेरे हाथ भाई चिड़िया तो अभी बेचारी को रखते में दूध मेरे से पल टूटा है भाई बेचारी का, लेकिन आप दिखा सकती बन हैं। सकता है शॉट इसका। हाँ प्लीज ले ले, ये हमारा बना हुआ है, बच्चों और ने बना। इसके साथ देखिए कितनी प्यारी चिड़िया है। और ये चीजें बाय कहाँ से कर सकते हैं हम? अच्छा, ये बिल्कुल बाय, बहुत जरा अच्छा वो दिखाएं मुझे। ये भी बना है हमारे, printing। ये जरा भी लड़के बना है, भी काम ये किया है ना, बच्चियों ने कपड़े काम में। किया है, बच्चों ने काम किया है, कपड़ा हमारा है, उनको देते हैं हम लोग। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि हम कपड़े में भी एक पैसा नहीं खर्च करते, आप यकीन नहीं आएगा आपको। कैसे? वो बस कैसे? क्या बताओ, हमारी ये बहुत मुझे सारी दिखाएं ना। दोस्तें हैं जिनके बच्चों ने, जैसे नाम भी ले सकती हूँ मैं, बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं माशाल्लाह से। नाम उनके ले? चेस्टर बर्नार्ड के यहाँ से मेरे यहाँ जितनी शर्टें बनती, उसकी जितनी कटिंग है वो सब मेरे यहाँ आती है। उससे हम लोगों ने टिकोजी, ट्रे कवर्स बनाए, क्या क्या नहीं बनाए तो मैं क्या बताऊँ। तो हम लोग ये, अच्छा कौन बना रहा है ये बताइए, परवीन आप बताइए, बनाता वही कौन है? मैंने बताया ना आपको कि मदर्स जो आ रही थी वो पहले बैठी रहती थी, बड़ा सारे तंग बच्चों करती की थी। थेरेपी हो रही है, स्पीच का हो रहा है, तो अब मदर्स को कैसे इन्वॉल्व करें हम, तो हमने फिर उनको ये कहा कि आप चलें सोइंग में, चिड़ियों इसमें की बारात है। मुझे ये बताएं कि तो वाकई चिड़ियों की बारात है और हर रंग में है चिड़िया। ये हाँ, ये हमारी मैं भी चिड़िया, मेरे हाथ में भी चिड़िया। चिड़िया। मैं अपने माँ बाप की चिड़िया। अच्छा, आप यकीन करें कि एक बच्ची है, आप यकीन नहीं कर सकते, उसे कुछ नहीं आ रहा। अब हमने बहुत कहा, कोशिश की कि इससे बड़ी बना ले, बट उस सामने उसका हाथ में बस इतनी बनती है। अब चीज, अब उसके Set हो गया उसके डाउन जहन में। सिंड्रोम। अब हम उसे बता रहे, डाउन सिंड्रोम ने बनाई है? Don't बिल्कुल, tell अरे me। of course, अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप आके देखिए। बड़े बच्चे बहुत बच्चों ने समझदार बनाई, उनकी मदर से ही बनाई है ना। नहीं, ये नहीं, बच्चे, ये बच्चों की, ये बच्चे, ये तो मदर्स को बच्चों, हमने मदर्स, दूसरी ये देख लो। आप मुझे ये बताएं कि फिर ये सेल यहाँ आउट क्यों नहीं करते? सेल आप आउट लोग? कर रहे हैं ना, कहाँ कर बाय रहे हैं? माउथ ऑफ बर्थ ऑफ। कभी कल ही मेरी एक दोस्त ने 1 दर्जन गोल्डन बर्ड्स दी हैं। हाँ। तो वो पता है क्या लगाएगी, अगर मैं कह सकती हूँ, वो अपनी सब कह ज्वेलरी, सकती हैं। उनकी ज्वेलरी की दुकान है। मैंने कहा तुम क्या करोगे कि नहीं तले तक, मैं इसको यहाँ रखूंगी, इसके बीच में से यूँ मोती लटकाऊंगी, मुझे गोल्ड कलर की 2 दर्जन भेज दे। मैंने उनको दे दी। ऑफ कोर्स उसने कॉस्ट लिया, छोटा मोटा कॉस्ट है, इतना नहीं है। तो वो उनके यहाँ चली गई, उससे वो आगे बढ़ेगी। और बाहर भी बहुत हमारी कुछ शादियां बच्चियों की हुई हैं, तो कुछ बच्चियां इस मिजाज की हैं कि ऐसा काम, ऐसी चीज़ उनकी शादियों में दी जाए लोगों को जो कि कोई ख़ास मकसद से बनी हो। तो हमने बटुए क्या क्या नहीं बनवाए हैं, 200 जुज़दान बनता है, मैं क्या क्या बताऊँ, क्या नहीं। अच्छा, कपड़े हमें सब भेजते हैं लोग। आई हैव गॉट, कैसे आपसे कहूँ, माहीन खान का कपड़ा, माहीन खान माहीन भेजते- करीम। जी, माहीन खान दी खान, जी, वाव। अभी भी उसका गुलाबों का बैग हमारे यहाँ बन रहा है, बच्चे ब्लॉक कर अच्छा, रहे हैं। ये माहीन खान का इधर बनता है? जी हाँ, मेरे पास बनता ओह है। ब्यूटीफुल, वो आई हैव हर्ड गुलाबों अबाउट का इट। उसका बनता है, फिर वो मतलब कपड़े उसके जो जायद हो जाते हैं वो भेज देती है। उसने कोई गोल्डन बड़ा शिमरी कपड़ा भेजा, मैंने कहा क्या करूँ उसका, तो उसका मैंने वो जो नमाज के दुपट्टे होते हैं ऐसे खूबसूरत बने। अच्छा, जानमाज़ें हमारे यहाँ 40-50, एक किसी का ऑर्डर था तो 40-50 जानमाज़ें बनी। उसके बाद ब्लॉक उसको एक तरह से चलता है ना, तो जो बच्चे बड़े हो गए हैं हम उन्हें अपने इदारे से हटा नहीं सकते। ये क्योंकि उनका उनपे घर है, मेहनत लगी है। बताइए engage आप। कर दिया। अब उन बच्चों को वहीं लगा दिया। अब ठीक है, हम जितना हमसे हो सकता है उन बच्चों की हमने एक अमाउंट मुकर्रर कर दिए हाँ, we are कि paying them मंथली also.
बेसिस पे ये उनको तो मैं बच्चों को भूल ही देते गई हैं। बताना, हम उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं। अल्लाह हम कितना मजे का रिलेशनशिप है ना हम आप दोनों 5 का, बच्चों दोस्तों को, यकीन मानो, ये, ये हाँ। हमने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि भाई उनके बनाई हुई चीज़ें तो बिक रही हैं, तो हम बच्चों को पैसे, तो हमने उन्हें 5,000 हमने बच्चों, अब वो तो उनकी माएँ तो इतनी खुश हुई। वो ये कपड़े, ये जो मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ना, ये हमारे यहाँ का बना हुआ है, ये जबरदस्त जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक पे जाना है हमने और वापस आना है बरकत रमज़ान में। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी हमने और भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। साथ रहिएगा। जनाब, एक नेकी सेगमेंट जारी है और तलत हाशमी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। दी सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन कराची से आई हैं ये, और बता रही थी अपने बच्चों के हवाले से जिनसे इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि आपा जब हम साथ काम कर रहे होते हैं, ख़ुसूसी बच्चे इस तरह के हैं कि बड़ी मोहब्बत देने वाले हैं। इनमें सबसे ख़ास वाला बच्चा कौन सा लगता है? वैसे तो सब बच्चे जो ख़ास तौर से डाउन सिंड्रोम बच्चियां हैं, वो तो इस कदर, लाडो एक लफ्ज़ है ना, उस मिजाज की हैं, प्यारी प्यारी शक्लें। किसी ने पूछा कितनी बड़ी है, मैंने कहा 15 बरस की होगी, जब पता चला तो शी इज़ ऑलमोस्ट 25। दे आर सो, मतलब मोहब्बती हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक बड़ा चैलेंज आया। मेरे पास एक कॉल आई फ्रॉम कनाडा कि आपका ये अदारा हमने उस पर देखा है इंटरनेट वगैरह पे, तो आप क्या, मैंने कहा कुछ ऐसा बस हमारे यहाँ बच्चे मुक्के नहीं, मेरा एक भाई का बेटा है जो कि माँ बाप नहीं है उसके, और मैं दूर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके यहाँ झांक देखने आए। मैंने कहा भेज दीजिए भाई। वो उनका नाम अली नासिर है। वो जब आया तो माशाल्लाह उस इंग्लिश बोलता हुआ और पढ़ा लिखा ड्राइवर, मतलब अच्छा बच्चा था। लेकिन मैं चाह रही थी किसी तरह वो हमारे यहाँ उसको खुश हो जाए, रह जाए, क्योंकि चैलेंज हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो कई स्कूलों से देख के वापस आ चुका था। अब उसे मैंने एक ही जो हमारे ख़ास एंट्रेंस पे जो रूम है, मैंने कहा इसको मैं इज़्ज़त दूंगी तो ये खुश होगा। अच्छा। उसकी मैंने डेस्क रख के उसको वहाँ पे कहा कि ये तुम्हारी जगह अली को। यकीन मानिए वो इतना खुश है। और कल भी कनाडा से उनके चचा का मेरे पास फ़ोन आया था, और एक चचा रहते हैं सिंगापुर में, कि नहीं पता नहीं आपके इदारे ने, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं, कि आपके इदारे ने क्या किया। मैंने कहा बस उसको इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त दी, और उसको ये कहा कि तुम इस काबिल हो कि तुम कर सकते हो। तो अब उसके कंप्यूटर लिटरेट है, तो हमने उसे कमरों में भिजवा दिया कि हर कमरे की आइटनरी ले लो तुम, कि किस कमरे में कितनी कुर्सियाँ हैं, क्या है, और तक टास्क दे दी, टास्क दे दिया। एंड आई वांटेड टू पे हिम। तो यू नो वी कांट पे अनलेस एनीथिंग इज सीन। कोई चीज़ दिखेगी तो हम दिखाएं। अगर कोई चीज़ कर सकता है तो वो बच्चे को, जैसे हमने पिछली उसमें बताया कि हम बच्चों को पेमेंट भी करते हैं ना, 5 बच्चों को, तो बस वो अब हमारे यहाँ बहुत खुश हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना पूछिए, हर दिन पूछती हूँ कि अली ठीक है, तो मेरे वो कहते हैं नाम भी याद है, माँ की तरह जाके एक की खबरगिरी लेना, ये हमें पता है। और वो अब मैं जो अमरीन जो इस वक्त हमारे पास बैठी है, ये 15 साल से स्पोर्ट्स एरिया देख रही हो जी, ये 15 साल से मेरे पास है, और ये प्राउड मदर ऑफ 4 डॉटर्स। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे काम कैसे कर लेती हूँ, मैं 3 बच्चों के बाद दुआ बड़ी प्यारी बात है। जब चौथी बेटी हुई तो मैं समझी पता नहीं अमरीन क्या कहेगी। इन्होंने कहा मेरी चौथी बेटी हुई। मैंने कहा भाई तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। देखिए मैं भी 4 बहनें हूँ, मेरे भी 4 बहनें, मेरी अम्मी और हम तो तुम तो खुशकिस्मत। अच्छा 4 बेटियाँ जी, मैं भी 4 बहनें, और ये जन्नत। तो अब तुम बताओ अमरीन तुम क्या करती? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है, मेरा ताल्लुक SRSC स्कूल से है। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हमारे पास स्पोर्ट्स जो है 5 एरियाज़ कवर करती है। हमारी जो स्पेशल बच्चों के 5 एरियाज़ हैं, कम्युनिकेशन, फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर, सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में हमारे पास कवर होती हैं। मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स वाहिद वो चीज़ है जो नॉर्मल और स्पेशल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी सेहत को भी अच्छा रखता है और आपको भी तवाना रखता है। तो ये लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाता है। स्पेशल बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आप मैट्रिक इंटर नहीं करवा सकते हैं, तो स्पोर्ट्स में ही हम इनको आगे लेके जाते हैं। हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हुए, माशाल्लाह हमारे बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, बास्केटबॉल के अंदर गए थे, लॉन्ग टेनिस में गए थे। हमारे पास अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हमारी मैडम सुरैया करनी थी, जिनका ख्वाब था कि हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, वो मैडम तलत हाशमी की मदर थी, तो वो ख्वाब उनका पूरा हुआ है। और माशाल्लाह हमारे पास जितने भी एरिया के स्कूल मुख्तलिफ स्पेशल बच्चों के जिनके पास स्पेस नहीं है, हमने उनको ऑफ़र दी, वे फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ और वो हमारे पास आके ट्रेनिंग करें।
اور اسپیشل اولمپکس والے بھی جن کے پاس باسکٹ کورٹ وغیرہ نہیں ہے وہ بھی ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس سالانہ جو ہے 4 ایونٹ ہمارے اپنے ادارے کے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ تمام ارد گرد کے اسکولس کو کور کرتے ہیں جو بیچارے کہیں نہیں جا سکتے, جو بچے بالکل سی پی چائلڈ ہوتے ہیں, جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, واکر پہ ہوتے ہیں, ان کا بھی اسپورٹس ہے. ان کا اسپورٹس ہے بوچی, وہ ایک اٹالین گیم ہے جو وہ ویل چیئر پہ بھی بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں, نیچے بھی بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں. تو ان کے لو ایبلٹی وہ گیمز کہلاتا ہے, اور ہائی ایبلٹی جو ہے باسکٹ بال, ٹیبل ٹینس اینڈ لانگ ٹینس اور ایتھلیٹکس, فٹ بال, بیڈمنٹن, یہ ہمارا ہائی ایبلٹی والے بچوں کے لیے. اور 2 ایئرس سے اینڈ 10 ایئرس تک جو بچے ہمارے پاس ہیں چھوٹے, ان کا ینگ ایتھلیٹس پروگرام ہے. اس میں ہم چھوٹے بچوں کو چھوٹے ہی پن سے ٹرین کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس اتنے چھوٹے آئے تھے, آج وہ 30 ایئرس, 20 ایئرس, 18 ایئرس کے ہیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے سلیوٹ ٹو یو آپا. اور الحمدللہ بچے ہمارے امریکہ, انڈیا, دبئی, ایتھنس انٹرنیشنل لیول پہ جا چکے ہیں, کیونکہ انٹر اسکولس ہوتا ہے, ریجنلس ہوتا ہے, نیشنل ہوتا ہے, اس کے بعد سلیکشن انٹرنیشنل کے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہمارے کافی سارے بچے 4 ایئرس بعد ہوتا ہے انٹرنیشنل گیمز. ہر 4 ایئرس میں ہمارے 3 بچے, کبھی 2 بچے, کبھی ایک. 2015 میں ہمارے 3 بچے سلیکٹ ہوئے تھے, اس میں ایز اے کوچ بھی سلیکٹ ہوئی تھی امریکہ جانے کے لیے. امریکہ ہو کے لدھیانہ 2007 میں لدھیانہ گئے تھے, اس میں ہمارے 3 بچے سلیکٹ ہوئے تھے, اس میں خود بھی 7 بچوں کے گئے. اچھا, جی, زبردست. تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنا اسپیس ہے جو ہم نے اس کو یوز کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو لیز یا نہیں چھوڑا ہوا ہے, ہر چیز ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بھی کمرہ ہے نا, اس کو بھی ہم یوز کریں گے. یہ میری آفر یہی بات ہو رہی تھی, بتا رہی تھی کمرہ اس کا نام دھنک رکھ دیا گیا ہے. تو ابھی شروع کیا ہے ہم نے یہ تمام 1 to 1 بھی ہم لوگ, مطلب اگر بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اس کو 1 to 1 اس کمرے میں لے کے جایا جائے گا. اچھا, ایک ایک بچے پہ الگ الگ بھی, اگر وہ بچہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے سب الگ سب کے الگ مزاج ہوتے ہیں. اب کچھ بچے باسکٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں, کچھ بچے فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں. مینیج کرنا بھی مشکل تو ہوتا ہوگا ظاہر ہے, مگر ظاہر اگر آپ دل سے ان کے لیے کام کریں نا تو آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ, بیوٹیفل. اچھا, اسپورٹس جو ہے وہ واقعی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ایز اے تھراپسٹ جب کوئی مجھ سے تھراپی نہیں بک کر سکتا نا, تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ تم جا کے جم کرنا شروع کر دو, کیونکہ اس سے آپ کے مائنڈ میں ایسے ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کی سوشلائزیشن کور ہو رہی ہے, کمیونیکیشن کور ہو رہی ہے, آئی کانٹیکٹ کور ہو رہا ہے. مطلب آپ بول کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو وہ بول پھینک رہے ہیں, تو آئی کانٹیکٹ آپ کا کلیئر ہے. اور جو بچے پیرنٹس گھر میں چھپا دیتے ہیں, میں کہتی ہوں پلیز باہر نکالیں ان بچوں کو. یہ آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے, یہ بے عزتی نہیں ہے. لوگ پیرنٹس بولتے ہیں ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہے, لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں پلیز جو پیرنٹس ان بچوں کو گھر میں رکھے ہوں باہر نکالیں. لانا لے جانا یہ لوگ ہمارا ادارہ ٹوٹلی فری, اسپیچ, آکوپیشنل, فزیو, کلینک, ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس ہیں موجود, ویونگ کا کام ہو رہا ہے, ووکیشنل ورک ہو رہا ہے. اور جب بچے سیکھ جاتے ہیں نا تو ان کو ایز اے جاب ہم اپنے پاس رکھ کے ان کو پے کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کریں گے. جو ہمارے سینئر بچے ہیں وہ جونیئر کو سکھاتے ہیں, ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں, ایز اے کوچ ان کو یوز کرتے ہیں. تو وہ بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اسپورٹس میں کوچ ہیں. بالکل, تو وہ جونیئر بچوں سے سیکھتے ہیں. اصل میں ساری بات جو اس وقت بات آ رہی ہے وہ سیلف اسٹیم کی ہے اور انکلوسیونیس ہے, کہ وہ بچے جن کو آپ نارمل بچے بھی آتے ہیں ہمارے یہاں, بھائی اگر جس کا تو وہ بھی آتا ہے, وہ اس کو بھی یونیفائڈ کے طور پہ ہمارے یونیفائڈ اسپورٹس ہوتا ہے جس میں جو بچے ہمارے اسپیشل ہیں ان کے بہن بھائیوں کو ہم ان کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. جو بچے کہیں نہیں جا پاتے, جیسے اب پٹھان فیملی یا کوئی بھی فیملی اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے, وہ اسپیشل بچوں کے ساتھ ہمارے ادارے میں آ رہے ہیں, تو ہم ان کو نقصان نہیں کر کے اس سائٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو بھی اسپیشل بچوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں. کیونکہ یونیفائڈ ایک گیمس ہے جس میں اسپیشل اور نارمل کھیل دو مل کے کرتے ہیں. اسپیشل اولمپک کے بارے میں اسپیشل اولمپکس نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, اور اسپیشل اولمپکس کے تھرو ہی ہم لوگ باہر انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں نا. وہی لوگ ریجنل اور انٹر اسکولس, ریجنل, نیشنل, جب 3 مرحلوں سے بچہ گزرتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ سلیکشن ہوتی ہے. تو آل اوور پاکستان کی جتنے بھی اسپیشل اسکولس ہیں تو وہ ٹریننگ جو ہے اسپیشل اولمپک سے دیتا ہے, تو ہم بھی وہاں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. طلعت صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک لیمین آپ لوگوں کے ساتھ مدد کرنا چاہے, کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے, تو اس کا کیا پروسیس ہے اور کیسے کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل پروسیس تو کچھ ہے ہی نہیں, بس وہ ایک دفعہ دروازے کے اندر ایک دفعہ وہ ہمارے سینٹر میں داخل ہو جائے.
ٹھیک لڑکی ہو یا لڑکا ہو، عورت ہو یا مرد، وہ اپنی پسند کی چیز چوز کر سکیں. جب وہ آئے گا نا تو اس کی نظر میں پوری چیز دیکھیں گے. اگر وہ چاہیں گے کہ کرافٹ سیکشن کو ہیلپ کر سکوں، سلائی ہے، جیسے کہ پورا سلائی کا ایک ہماری مخیر میری کزن ہے زنوبیہ بھابھی، نام لینا چاہوں گی، انہوں نے اپنی چوڑیاں بیچ کے ہمارا کرافٹ سیکشن شروع کیا اور اب اس کا یہ عالم ہے کہ اتنا سامان وہاں بن رہا ہے. زبردست، بیوٹیفل بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقیاں دے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور یہ کار خیر مزید بڑھتا چلا جائے. ہر بس ہمارا ادارہ ایک کھلی کتاب ہے جہاں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. بس اس بات سے مجھے اپنے ادارے سے بہت محبت ہے. ہم بچوں کے پیرنٹس کو نہیں کہتے کہ آپ کلاس میں نہیں آئیں، بچوں پہ کوئی پابندی نہیں. جیسے پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے کہ تھینک آئے یو آ کے سو آپ مچ. دیکھیں. میں چاہتی ہوں آپ سب بھی اس کار خیر میں حصہ لیں، آگے سے آگے بڑھیں اور اس این جی او کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ بھی اپنی کیپیسٹی سے آگے باہر نکل کے مدد کر سکیں ان سارے بچوں کی. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. روزہ بہت مبارک ہو آپ کو. مفتی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیرت صحابہ کے حوالے سے. سیرت صحابہ کی جب بات آتی ہے تو بات آتی ہے چار جو بڑے ہمارے خلیفہ تھے ان کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے ذرا کچھ ہمارے علم میں اضافہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا، درا حال یہ کہ یعنی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنی حیات ظاہری میں تھے، اس حالت میں دیکھا تو وہ شخص صحابی کہلاتا ہے. صحابی کا معنی ہوتا ہے صحبت میں رہنے والا. جس شخص کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ایک لمحے کی صحبت میسر آ گئی، اس شخص کا مقام اور مرتبہ دنیا کے تمام اغواس، ابدال، عرفاء، نجبا، عقبا سب سے بلند ہے. یہاں تک کہ وقت کے بڑے بڑے اوتاد سے بھی اس کا مقام بلند ہے. یہاں تک کہ آپ اگر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حدیث کی کتب میں یہ ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دور سے دیکھا، سبحان اللہ. مثال کے طور پہ غزوہ خیبر لڑا جا رہا ہے اور ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مخالفین میں لڑ رہا ہے، خیبر میں مخالفین میں لڑ رہا ہے، صحیح ہے. لیکن لڑتے لڑتے ایسے اس کی نظر نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر دور سے پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ نظر پڑتے ہی وہ ایک دم آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر. اور وہ وہی تلوار اٹھا کے آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس وقت آپ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں وہی ملے گا جو ان سب کو ملے گا جو میرے ساتھ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، اس نے کتنی تلاوت قرآن کی اور وہ شہید ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی. یہ بات سمجھ آتی ہے یہاں سے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں اثر آ جائے، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے بنتا ہے. خدا کی قسم. جس پر نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت پڑ جائے تو وہ ابو بکر نام سے صدیق اکبر بن جاتا ہے، سبحان اللہ عمر نام سے فاروق اعظم بن جاتا ہے، سبحان اللہ. عثمان نام سے ذوالنورین بن جاتا ہے اور علی نام سے حیدر کرار بن جاتے ہیں، اللہ اکبر. شمع شبستان ولایت بن جاتے ہیں. تو یہ جو چار جو صحابہ کرام ہیں نبی پاک علیہ السلام کے خاص خلفائے اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، جو آپ کا سوال ہے، جناب سرکار تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، کہ ابو بکر اللہ نے خود تیرا نام صدیق رکھا ہے. اللہ. مجھے ابھی ابھی آ کر جبریل نے یہ خبر دی ہے. پھر مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے پوچھا گیا کہ ان کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن کی وہ جو آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جو صداقت کو لے کر آیا اور جس نے صداقت کی تصدیق کی تو وہ لوگ اللہ جل مجد الکریم کے ہاں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. مولا
علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا و بہرحال تو ان کی تو محاسن اور محامد اتنے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی اگر اس کے محاسن کو بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کی تعریفات کو، اس کے مناقب کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اے اللہ سبحان اللہ۔ ان کی جو قدر مشترک ہے میں وہ عرض کر دوں، آپ سرکار تاجدار صداقت کو دیکھ لیجئے، سرکار تاجدار عدالت کو دیکھ لیجئے، سرکار تاجدار سخاوت کو دیکھ لیجئے، میرے مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو دیکھ لیجئے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کا ادب تعظیم سب کی کرتے ہیں، لیکن ہمیں میں بباغ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں محبت اہل بیت اطہار سے، ہمارا عشق کا جو رشتہ ہے، ہمارا جنون کا جو رشتہ ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے، بے شک 200%۔ ہاں تو وہ محبت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ محبت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ضمانت دی ہے، خود ضمانت دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، جناب سیدہ خاتون جنت تشریف فرمائے، امام حسن بیٹھے، امام حسین بیٹھے، مولا علی تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے جناب حیدر کرار نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد فرما دیجیے، فرمایا سب سے پہلے یہ جو تم سارے بیٹھے ہو نا تم سب جاؤ گے۔ اب مولا علی کے الفاظ دیکھیے، مولا علی نے کیا الفاظ کہے، مولا علی کہا فَمُحِبُّونَ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو جناب حیدر کرار نے جب یہ کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما مِن وَرَائِكُمْ، کہ علی پریشان نہیں ہو، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم تعظیم سب کی کرتے ہیں، ادب سب کا کرتے ہیں، لیکن محبت، الفت، انس، عشق، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اہل بیت اطہار کے عاشق نہیں ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے مجنوں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات میں عرض کر دوں، خوبصورت۔ ہمارا جو اہل بیت اطہار سے جو رشتہ ہے، جو لگاؤ، واللہ رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ شخص سجدوں کی لذت نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا، وہ شخص تلاوت قرآن کی لذت نہیں پا سکتا، وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قرب کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے محبت نہ رکھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہ، دونوں چیزیں۔ آیت تطہیر کے بارے میں بھی میں چاہتی ہوں کہ ابھی تک 18 رمضان ہو گئے، ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا مفتی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت تطہیر، جی ہاں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ یہ پیچھے سے جو آیت کریمہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، پیچھے آیت کریمہ میں سب پوری آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو اللہ جل مجد الکریم نصیحتیں فرما رہا ہے، وصیتیں فرما رہا ہے، مواعظ فرما رہا ہے۔ آگے آ کے جو جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کائنات میں اور کوئی پاک نہ ہو۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں وہی کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے در کا غلام ہی بنا دے، ان کی دھول ہی بنا دے، اللہ تو بس تعالیٰ بہت ان بڑی کی بات ہے۔ غلامی میں ہمیں قبول فرمائے بس بالکل۔ قیامت کے دن اتنا ہونا کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بس ایسے گزرتے گزرتے مولا علی ہمیں دیکھ کر یوں کہہ دے کہ میرا غلام ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنا ہو جائے کہ مولا کائنات جہاں سے گزر رہے ہو آپ کی آنکھوں کے دائرے میں ہم آ جائیں، پھر بھی ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں اہل بیت کا عشق، مقام اور ساری چیزیں، کیا ہی بات ہے مفتی صاحب۔ اچھا، فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان عالم بھی ہیں، بات ہو رہی ہے اہل بیت کی۔ میں چاہوں گی کہ ان کی شان میں کوئی کلام عرض کر دیجئے، ہم سب مل کے آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کیجئے فائزہ۔ مولا علی کی شان میں ایک منقبت پیش کرتے ہیں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے سنو رل کے لگا
حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زہرا دا شوہر پیران دا پیرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے نیکی دساواں کے ڈامیرے تختو سراتو عرش اولا تیں تختو سراتو عرش اولا تیں سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ جھکیاں میں درتے بڑھ کے سوالی جھکیاں میں درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی. اچھا برکت رمضان میں خوش آمدید. آپا نے جلدی سے اپنی کتاب واپس رکھی ہے. آپا میں دکھائی دیتی ہوں اگر ہم نے پلان نہیں کیا تھا تو کیا ہوا. آپا نے سیرت النبی پہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنی کتاب لکھی ہے آقا کی محبت میں. آپا تھوڑے سے اس کے حوالے سے بتائیے گا. یہ گفٹ کیا آپا نے مجھے مفتی صاحب کو تو اس پہ وہ سائن کر رہی تھیں اپنا. آپا بتائیے گا ذرا اپنی کتاب. بالکل آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اصل جو اس کا مین وہ ہے وہ اخلاق حسنہ. لیکن قبل از اعلان رسالت ہمارے یہاں جب بھی کسی شخصیت کے متعلق بات ہوتی ہے تب جبکہ وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے تو زیادہ تر ریسرچرز نے سیرت نگاروں نے اعلان رسالت کے بعد لکھا ہے. لیکن اعلان رسالت سے پہلے بھی 40 برس جو تھے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لہٰذا میں نے اس کو اپنا پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ٹاپک بنایا. لیکن دعا میری حالت یہ تھی اس مچھیرے جیسی تھی کہ جو روزانہ دریا میں جال ڈالتا ہو اور روزانہ وہ جال خالی واپس آتا ہو. اس کے لیے یونیورسٹی 7 سال دیتی ہے اور 1 سال ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں. مفتی صاحب بھی اپنی کتاب لکھ رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. جتنا کر سکتے ہیں آن اسکرین وہ کر دیں کس حوالے سے. اصل میں ختم نبوت پر جتنا کام ہوا ہے نا آج تک نبی پاک علیہ السلام کی, آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. دیکھیے نا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سے قریب نبی پاک کے کوئی بھی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کو مولا علی کو سامنے بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام ارشاد میں یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, اے علی تو میری طرح ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. الا النبوہ مگر نبوت نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نبوت مولا علی کو نہیں مل سکتی تو پھر کس کو مل سکتی ہے؟ پھر کسی کو بھی نہیں مل سکتی. یعنی وہ بچہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں پالا, جس نے نبی پاک کو دیکھ کر آنکھیں کھولی, جس نے نبی پاک علیہ السلام کی گھٹی لی, جس نے نبی پاک علیہ السلام سے سارا علم پڑھا. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایسے علم سکھایا جیسے چڑیا اپنی چونچ میں دانے چھوٹے چھوٹے لا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے, ایسے نبی پاک نے علوم میرے سینے میں منتقل کیے. جب علی نبی نہیں بن سکتے تو پھر کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا. تو اس پر میں نے کام کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا تو آپ کو پتہ لگے کہ جتنے استدلالات ہیں ختم نبوت کے منکرین کے استدلالات جتنے بھی آپ قرآن پاک کی 25 آیات ہیں, 25 کی 25 آیات پر انہوں نے اعتراضات کیے ہوئے ہیں.
کم و بیش 200 حدیث ہیں, 200 کی 200 حدیث پر اعتراضات کیے ہیں. ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے ان کے جوابات میں لکھ رہا ہوں الحمدللہ. سبحان اللہ, اللہ آپ کو کامیاب کرے. بڑی محنت بھی لگ رہی ہوگی اور ہم سب پڑھیں گے بھی اس کو, اپنے علم میں اضافہ کریں گے. آپا, حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے سلاٹ میں, وہ ذرا اپنا ہمیں واقعہ مکمل کرنا ہے. حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس سے تشریف لائے تھے, میں صرف یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم کو بھیڑ چال پہ نہیں چلنا چاہیے کہ سنی سنائی بات کے پیچھے ہم چل پڑے, بلکہ حضرت سلمان فارسی جن کی عمر 250 برس ہو چکی تھی اور وہ یہودی کے ایک باغ میں مزدوری کرتے تھے. اچھا, اب جب دوسرا مہینہ آیا, سلمان فارسی نے پھر پورا 1 مہینہ انتظار کیا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد دوبارہ انہیں ایک چھٹی ملی, دوبارہ انہوں نے اپنے باغ کی تھوڑی سی کھجوریں لی اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے, صحابہ کرام بھی موجود تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بطور ہدیہ, تحفہ, نذرانہ یہ کھجوریں آپ کے لیے لایا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کھجور کو خریدا, چکھا, اور سامنے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے حسن اور حسین, ان کو بھی وہ کھجور دی, اور اس کے بعد کسی سے کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو دے آؤ. تو اب سلمان نے کہا کہ ایک نشانی اور پوری ہو گئی, یعنی یہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا, صدقہ اس کی آل اولاد سادات کرام کے لیے حرام ہوگا, بلکہ یہ تحفہ ہدیہ نذرانہ قبول کرے گا. اب تیسری نشانی دیکھنی تھی سلمان کو, اس کے لیے پھر 1 مہینے کا انتظار کیا, اور جب 1 مہینے کا انتظار کیا تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ, آج جب سلمان آئے تو آج وہ منظر نہیں تھا کہ سرکار بز میں بیٹھے ہوئے ہوں, بلکہ آج کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے تشییع جنازہ میں تشریف لے گئے تھے. اب سلمان بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آقا آگے دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے, کس ارادے سے, کس مقصد سے آ رہا ہے. اور جب سلمان قریب پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے رسالت کو شانوں سے نیچے ڈھلکا دیا. جیسے ہی شانوں سے نیچے ڈھلکی, سلمان کی نظر پڑی مہر نبوت پر, اور سلمان دوڑ کر آگے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کہا کہ سرکار میں قبول اسلام کرنا چاہتا ہوں. تو میں عرض صرف اور صرف اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ پوری معرفت کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, پوری مودت کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ سلمان فارسی نہ صرف یہ کہ دائرہ اسلام ہوئے, بلکہ سلمان فارسی نے اتنا مقام اور مرتبہ بڑھا لیا اپنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمانوں میں نا اہل البیت, سلمان تو میرے اہل بیت کے مصداق ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ سلمان فارسی آنا جانا لگا رہتا تھا, آتے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا سلمان فارسی کو. اب جب سلمان آئے خانہ عصمت و امامت پر تو سلمان یہاں کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گئے, متحیر رہ گئے. کیا دیکھا کہ خاتون جنت حجرہ عبادت میں مصروف ہے, عبادت الہی میں, اور فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے, شہزادی کونین کے بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے. سلمان یہ منظر دیکھ کر متحیر ہو گئے, دوڑے دوڑے رسول کائنات کی خدمت میں تشریف لائے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے ایسا عجیب منظر دیکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ سلمان جب میری بچی پروردگار عالم کی عبادت میں سربست سجود ہوتی ہے تو اس کو اس مناجات میں اتنی لذت عبادت حاصل ہوتی ہے, اور پروردگار عالم اس وقت ملائکہ کو, فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو جا کر فاطمہ زہرا کی چکی چلائیں, فاطمہ زہرا کے بچوں کا جھولا جھلائیں. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوبصورت. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جیسے آپ عرض کر رہے تھے کہ اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سراؤنڈنگز میں بھی کوئی شخص موجود ہوتا تھا اور آقا کی نظر پڑ جاتی تھی, نظر کرم ہو جاتی تھی پھر اس پہ, وہ نظر کرم آج بھی ہم پہ پڑ سکتی ہے. وہ فیض جو صحابہ کرام کو ملا وہ کس طریقے سے اولیاء کرام کو روحانی فیض آج تک نسل در نسل چلا آ رہا ہے. یہ آپا نے جو ابھی کتاب دکھائی نا تو مجھے اس سے یاد آ گیا, آپا نے اس میں ایک خاص کرائٹیریا بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت تک. میں نے ایک مصر کے ایک عالم کی کتاب میں نے پڑھی, تقریباً کچھ 4 عرصے کے لگ بھگ 4 سال کے لگ بھگ کی بات ہے, جس وقت میں عراق گیا تھا تو وہاں سے میں نے وہ کتاب پرچیز کی تھی. تو اس کتاب کا موضوع یہ تھا کہ سیرت نبوی بعد از وصال, یعنی نبی پاک علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے. اس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا جو بات آپ نے ابھی بیان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی خاص نگاہ ہے
جو بات میں سوچ رہا تھا آپ نے سوال بھی اسی سے متعلق کیا ہے. اللہ بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے وصال کے بعد بھی اپنے امتیوں کو نوازا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر اور اسی طریقے سے ظاہری طریقے سے آ کر اپنے امتیوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلے میں حیران تھا, پریشان تھا اور بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ہیں مسئلہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جناب امام حسین کو جب کربلا میں جب تلوار لگی ہوگی تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں یہ بات سوچ رہا تھا اور اس بات نے مجھے کافی دنوں تک پریشان رکھا. کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی لائبریری میں, تو اچانک مجھے اپنی لائبریری میں خوشبو دوسرے طرف محسوس ہوئی. تو میں وہاں گیا تو دو بزرگ کھڑے تھے سفید امامے باندھے ہوئے. تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. جی اور سبحان دوسرے اللہ. بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں مولا علی ہوں. آئے آئے کہا آئے کہ تمہارا سوال یہی ہے, تمہارا سوال یہی ہے کہ کیا امام حسین کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا ہاں بندہ نواز میرا سوال یہی ہے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس وقت جس وقت تم ہماری زیارت کر رہے ہو, تم یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت دنیا و مافیا تمہیں دے دی جائے اور تمہیں یہ کہا جائے کہ تم یہ ایک لمحے کے لیے ہمارا چہرہ تم سے اوزل ہو جائے, کبھی نہیں, کیا تم یہ کبھی چاہو نہیں. گے؟ دیکھیے نا, وقت کے اوپر ہی فیصلہ کر دیا. بالکل بالکل. اور اگر تمہیں جان دے کر یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے تم جان دے دو تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, آپ کو دیکھتے ہوئے تو گردن کٹوانے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. یہی بات سخی شہباز قلندر نے کہی, یہی بات سخی شہباز قلندر نے کہی. آپ نے کہا نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار میر اقسم, مگر نازم بعیزوں کے پیشے یار میر اقسم, تو آ قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میر اقسم. کہا کہ سخی شہباز قلندر کہتے ہیں کہ نبی پاک کا نام لیتے جاؤ, دیدار رسول تو بڑی بات ہے, کہا نبی پاک کا نام لیتے جاؤ اور نام لیتے جاؤ. اور آپ پنجابی زبان سمجھتی ہیں, کھنڈی چھری, ایک ہوتی ترکی چھری اور ایک ہوتی کھنڈی چھری. کہا کہ وہ کھنڈی چھری نہ میری گردن پہ چلاتے جاؤ, نام رسول لیتے جاؤ, سرکار کا نام آتا جائے گا, میری زبان میری گردن کٹتی جائے گی. اتنی اور مجھے خوبصورتی کچھ سے بھی نہیں ہوگا, بیان کرتے ہیں مفتی صاحب آپ. کہا کہ اگر میں نیچے سے ہل بھی گیا, سخی شہباز قلندر کہتے ہیں اگر میں نیچے سے ہل بھی گیا نا محبوب کا نام سنتے سنتے گردن کٹوانے پر, تو میں اپنا نام عاشقوں میں لکھوانا چھوڑ دوں گا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. وہ علامہ نے کہا نا کہ ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سبحان اللہ. دست میں دامن کوثار میں میدان میں ہے, دست میں دامن کوثار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کیا کہنا. علامہ نے صحابہ کی ساری سیرت کو ان 6 مصروں کے اندر, جن شعروں کے اندر بند کر دیا ہے کہ صحابہ کا سب کچھ اگر تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. سبحان اللہ. سبحان صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. جو واقعہ آپ نے بیان کرایا وہ جو روحانی مرتبہ اور مقام ہے, شاید اس کو حضوری کہتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. مفتی صاحب واپس آ کے میں آپ سے پوچھوں گی ایک سوال جو عموماً ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو کیا یہ سچ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. اس کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث ہے, میں چاہوں گی بریک سے واپس آنے کے بعد مفتی صاحب اس حدیث کو بیان کریں. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جی, برکت رمضان و خوش آمدید. بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے. اب مجھے لگتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی وہی سیرت ہوگی جو کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تقریباً, کیونکہ انہوں نے جو سیکھا ہوگا سب کچھ آقا سے ہی سیکھا ہوگا. اور پھر جیسے مفتی صاحب نے کل ایک آیت ہمارے سامنے پیش کی تھی کہ مفتی صاحب بتائیے گا وہ جو آیت تھی کہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی صحابہ کرام سے. ہاں, قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ جل مجد الکریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو بدر والے ہیں, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کی جو اب
اغلاط ہیں یا ان کی جو خطائیں ہیں ان سے اب کبھی خطا سرزد ان کی کوئی غلطی ان کو نقصان نہیں دے گی. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ گناہ کریں گے نہیں, ان سے گناہ نہیں ہوں گے. ایک بات یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی عطا سے ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے. اگر ان سے خطا ہو بھی جاتی ہے تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے درجے میں ان کی خطا ہوتی ہے. یہ ایک پوری ایک اصطلاح ہے, اس کے لیے میں پورا یوں سمجھیے کہ کلاس لگانی پڑے گی. بس یہ اس اصطلاح کو یہیں پر بند کر دیجئے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. اور یہاں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے استاد خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تھے. ہاں جی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے استاد اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. مفتی صاحب بتائیے گا, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک حدیث سرچ کرنے کے لیے پوچھا تھا خواب میں آقا کی زیارت کے حوالے سے. نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں جو زیارت کر لے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام ہی کی زیارت کی ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی بالحق. ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. دوسری جگہ فرمایا من رآنی فی المنام سیرآنی, وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا. تو اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خواب میں بھی نبی پاک کی زیارت فرمائے اور جاگتے ہوئے بھی پاک پروردگار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. اور اس لائق اور اس قابل تو کر دیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں. ابھی تو ہماری اپنی امال ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, اللہ جی, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مفتی صاحب ایسے ایسے کلام ان کو یاد ہوتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پہ عرض کر دیتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. سلمان, آپ کی بھی حالت ذرا غیر ہوئی ہے آج. مفتی صاحب نے تاج چھیڑ دی نا, ہاں جی, طبیعت میں تو وہ تھوڑی سی آج ذرا زیادہ لطف آئے گا نا آپ کا کلام سننے میں. بسم اللہ کریں. اب اس میں بھی ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں, تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہوتی ہے. ہاں, تو کوشش کرتے ہیں جو دل سے پڑھیں, جو دل میں اتر جائے وہ پڑھیں. بسم اللہ کریں. من کن تو مولا فہذا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں, ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں, خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا. ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے, ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے, ولی بن گئے یا علی کہنے والے, علی مولا مولا علی مولا. منظر فضائے دغر میں
سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، علی مولا مولا 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 علی مولا. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی مولا مولا 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 علی مولا. من کن تو مولا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اور علی نام ہی ایسا ہے کہ خود سے جو ہے نا آپ کا خون ٹاٹے مارتا ہے واقعی. اچھا سرورت آپا، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، آپ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر رہی تھیں کہ جب وہ عبادت کرتی تھی تو امام کا جھولا بھی خود ہی فرشتے ملائک جھلاتے تھے اور چکی بھی ملائک جھلاتے تھے. ایک واقعہ عرض کر دیجئے گا تسبیح فاطمہ کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی ظاہر کام بھی کرتی ہوں، میرے 3 بچے بھی ہیں، مجھے گھر کا بھی کام ہوتا ہے، ہر عورت کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب میں تھک جاتی ہوں تو میں وہ تسبیح پڑھتی ہوں اور واقعی میری تھکاوٹ اترتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اور خواتین بھی اس بات کو سنیں اور یہ تسبیح پڑھیں اس کے حوالے سے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کونین 18 برس عمر بی بی کی، جس میں 9 برس بابا کے گھر میں، 9 برس شوہر کے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں، پوری رات کی عبادت ہے، دن میں چکی پیسنا ہے. مولا کائنات مولا مرتضیٰ نے دیکھا، شیر خدا نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کے آنکھیں متورم ہیں. مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ یہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین، آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، اگر آپ کہیے کہ ان میں سے ایک کنیز آپ کو مل جائے. تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ گئیں بابا کے گھر میں اور بابا سے فرمایا، کہا کہ بابا جان اگر اپنے مسائل بتائے، پریشانیاں بتائیں، اور کہا کہ اگر ایک کنیز مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ العالمین صاحب خلق عظیم رسول نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ اگر میری امت کی تمام عورتوں کو کنیزی کی سہولت میسر ہوتی تو میں تمہیں بھی کنیز دے دیتا، لیکن کیونکہ میری امت کی تمام عورتوں کے پاس کنیز نہیں ہے، لہٰذا فاطمہ میں تم کو ایک تسبیح تعلیم کرتا ہوں. اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ، اس کو اگر اپنی زبان پر جاری کرو گی تو تمہارے نزدیک کبھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اور جب مشکل کشا ہے، ظاہر ہے یہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی، تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں تسبیح فاطمہ زہرا کو اپنا ورد زبان بنائے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح شہزادی کونین کی مشکل آسان ہوئی تھی اس طرح ہماری بھی مشکلیں آسان ہوں گی. بالکل. اور آپا یہ میں نے زندگی میں اپنے دیکھا ہے، واقعی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں. اچھا جب شہزادی کونین تشریف لائیں اپنے گھر میں، اچھا یہ کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے نا، ذرا تصور کیجئے کہ یہ اس گھرانے کا طریقہ کیا تھا، اس گھرانے کی سیرت کیا تھی، اس گھرانے کا انداز کیا تھا. مولا کائنات شیر خدا نے پوچھا کہ فاطمہ کیا آپ کنیز لے آئیں اپنے بابا جان سے؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا، کہا کہ مجھے بابا جان نے ایک تسبیح تعلیم فرمائی ہے. اور اس کے بعد دونوں زوجین نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اس کے بعد شہزادی کونین نے اس تسبیح کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور ساری زندگی. اور علماء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کیونکہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے، ورنہ جب ہم اللہ کی کبریائی کو پڑھیں اللہ اکبر، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے چلے جائیں، 34 کا عدد کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی کبریائی منزل تکمیل پر نہیں پہنچے گی. اور اس کے بعد الحمدللہ اپنی ایک ایک مشکلات، اپنی ایک ایک پریشانی کو ذہن میں لاتے جائیے اور پروردگار عالم سے کہتے جائیے الحمدللہ. اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، رب العالمین کی حمد اور ثنا کو پروردگار عالم تو کتنا لائق تعریف و توصیف ہے، تو نے مجھے زبان دی، حیات دی، قوت گویائی دی، آنکھوں کی روشنی دی، سننے کے لیے سماعت دی، اور آپ کے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تمام نہیں ہوں گی اور
33 मरतबा सुभान अल्लाह तमाम हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखिएगा। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगी कि क्योंकि सहाबा कराम के हवाले से बात हो रही है, खैबर की जंग में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कैसे पुकारा था। बड़ा अजीम वाक़या है। वापस आइएगा बरकत रमज़ान में। अस्सलामुअलैकुम जी, बात हो रही है सीरत सहाबा के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वापस आके पूछूंगी कि खैबर के मौके पे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कैसे पुकारा था। जी मुफ्ती साहब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत बात हो रही है और सहाबा किराम में जनाब मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजल करीम का नाम सर फहरिस्त आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खैबर फ़तह करने के लिए काफ़ी सारे सहाबा किराम का इंतखाब फरमाया और काफ़ी सारे सहाबा किराम खैबर फ़तह करने के लिए जाते रहे, लेकिन किसी के हाथ पर फ़तह नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अली की आंखों में आशूब हुआ है। बड़ा प्यारा वाक़या है और चश्म हुआ सुनना है ये बिल्कुल। मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की आंखों में उस वक्त आशूब चश्म था, लेकिन मैं जो है ना इस जुमले को इस तरीके से कहता हूँ कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की आंखें उस वक्त अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के दीदार सिफ़ात की दीदार में मुस्तग़रक़ थी। इस वजह से आपकी आंखों में कुछ थोड़ी सी यूँ समझिए कि बीमारी के एक असरात थे, क्योंकि हम मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम को पहला इमाम मानते हैं। बिल्कुल। तो इमामत के ताल्लुक़ से हम मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम के लिए इस तरह की कोई बात कहना मुनासिब नहीं समझते जो इमामत के मनाफी हो। सही। तो बहरहाल आशूब चश्म का एक माना ये भी हो सकता है जो मैंने अभी अर्ज़ किया। तो जनाब हज़रत करार करमल्लाहु तआला वजल करीम को बुलाया गया और नबी पाक ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया था कि कल मैं ये झंडा उस आदमी को दूंगा, फतह का झंडा। देखिए दो जुमले फरमाए, एक जुमला फरमाए फतह का झंडा, फतह के मेरे ख्याल है वो बता भी दिया कि देखिए ना इसी को तो कहते हैं इल्म गैब। फरमाया ये फतह का झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा कि जो आदमी इसको फतह कर लेगा। एक बात की। दूसरी फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहु व रसूलहु, कि वो आदमी भी अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी वो मुहिब्बे इलाही है, महबूब इलाही है और महबूब रसूल है और अल्लाह और उसके रसूल भी उसके क्या है, महबूब हैं। जी। मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम आए, आपकी आंखों में आशूब था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज ये फ़बसक़ा बासाद काफ मोटा कैंची वाला काफ फ़बसक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन अपने मुबारक हाथों में लेके मौला अली की आंखों पर लगाया। सुभान अल्लाह। जनाब हज़रत करार फरमाते हैं उसके बाद जब तक आप दुनिया में हयात रहे आपकी आंखों को आशूब चश्म नहीं। अल्लाहु अकबर। सुभान। ऐसी दवा कहाँ से मिलती है कि जो दवा बंदे को हमेशा के लिए ठीक कर दे। देखिए ना साहबी जो है आग फट गई, हजरत आमिर बिन अकवा थे, गालिब हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे, दोनों में से एक थे। आग का पपोटा हाथ में रखा हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ गया बदर के मौके पे, कहा कि या रसूलल्लाह मेरी आँख निकल के बाहर आ गई है, मैं क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इधर आ जाओ। अपना लुआब दान लगाते हैं और लगा के अंदर लगा देते हैं। कहते हैं कि वो आँख जिससे नज़र दोनों आँखों में से जिस आँख को नबी पाक ने लगाया था उससे मुझे ज़्यादा नज़र आता था। जनाब हज़रत करार तशरीफ़ लाए, खैबर फतह हो गया। यहाँ पर एक बात है, खैबर फतह हो गया, सहाबा इकराम सारी रात नहीं सोए। इमाम नसाई ने हदीस मुबारक को नकल किया कि सुबह उठ के किसको ये हर मिलेगा? किसी को ये तमन्ना थी और हमें मिले और ये तमन्ना करना बुरा नहीं जायज़ है, बिल्कुल बुरा नहीं है ये कि तो मोहब्बत है काश रसूल नबी में। पाक के हाथ से मुझे वो झंडा मिल जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक हदीस और भी सुनाऊं कि तमीद अबू शकूर सालवी में ये हदीस मुबारक मौजूद है। आपा बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस है कि सहाबा इकराम ने नबी पाक से पूछा कि या रसूलल्लाह लिवाए हम्द आपके हाथ में होगा क़यामत के दिन, वो हम्द का जो झंडा है वो आप किसको देंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने भाई अली को दूंगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या अली उठा लेंगे उसको? नबी पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों में
जिब्रील को जैसी ताकत दी है, इस तरह इंसानों में अल्लाह ने अली को ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो जब यौम मौला अली आएगा तो उस पर फिर मैं अर्ज करूंगा कि मौला अली की कुछ कुछ संभाल के रखे, संभाल के रखे। नहीं बहुत है आप ये हाँ ये तो है कि सारी जिंदगी मौला अली मैंने कल सारी भी आप जिंदगी पढ़ता रहे इंसान तो। ये बाहर बेकरा है जब वो इसके, मैंने कल भी आपसे अर्ज किया कि इश्क आले बैत या इश्क अली बोलता है ना तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उनका हक अदा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम में आले बैत से भी सहाबा से भी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बिल्कुल। और आपा वो अल्फाज बता दीजिए नादे अली के जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े थे, वो बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए मदीने, क्योंकि मदीने में छोड़ा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस वक्त नादे अली का नुज़ूल हुआ। नादे अली जिसमें कुरान नहीं है, नादे अली हदीस कुदसी है, और परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कहा कि तुम नादे अली पढ़कर अली को मदद के वास्ते बुलाओ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पढ़ा नादे अली मज़हरुल अजाइब, और उसके बाद 3 मरतबा वो तमाम ना होने पाई कि लोगों ने सामने से गर्द उड़ती हुई देखी, और जब वो गर्द छटी तो देखा कि अबू तराब यानी मौलाए कायनात तशरीफ़ ला रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। छोटी सी ब्रेक पे जाना है हम लोगों को, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में, साथ रहना है। आज बहुत ही अहम मालूमात मिल रही है मुझे। बरकत रमज़ान में शुरू करते हैं इफ्तार मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम शेफ समरीन, खूबसूरत ज्वेलरी के साथ क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं, एक्चुअली बनाने हमने थे मिन्स हार्ट्स, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दिया, चेंज किया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि हमारी ख़वातीन जो हमें दिख रही होती हैं वो इतनी इंस्पायर्ड होती हैं कि उन्हें जो चीज़ हम सिखाते हैं वो चाहती हैं एज इट इज़ फॉलो करें उसको। अब मैंने कहा मैं कटर से सिंपल कटिंग होती है ब्रेड की, मैंने कहा कटिंग करूँ, फिर ख़वातीन हमारी परेशान हो जाएंगी कि वो हार्ट कटर कहाँ से लेकर आएँ, तो हमने उसको चेंज कर दिया, नाम वही है, स्क्वायर कर दिया, और हमने इसको ट्रायंगुलर शेप में कटिंग किया है। जो भी कटिंग जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले थोड़ा सा है तो सिंपल प्रोसीजर, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता दूं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड्स हमने काटनी है, और जैसे आपको बताया था कि किसी किस्म के कोई भी सैंडविचेस आप बना रहे हैं, चाहे वो ओपन फेस सैंडविच है या वो क्लब सैंडविच है, स्वीट सैंडविचेस भी बनते हैं। अच्छा। तो आप उसको जो है ना, हमें तो स्वीट सैंडविच एक ही पता है, जैम लगा के खा लो। नहीं कुमेल होता है, न्यूटेला है, उनकी मिक्सिंग करके आप उसकी फिलिंग बनाते हैं। बताएं, मेरा बेटा पीछे पड़ जाएगा मेरे घर जाके। अरे इतना ज़बरदस्त उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, इतनी न्यूटेला बड़ी पसंद होती है बच्चों को। हाँ, न्यूटेला में थोड़ा सा चंकी सा फ्लेवर आ जाता है अगर आप उसमें नट्स डालते हैं। अच्छा जी, देखिए ये मैंने ज़ाया नहीं किया है, मैं इनके अब क्रम्स बना, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है। देखें, एक हम स्क्वायर कटिंग कर लेते हैं। स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल है, आपने एक के ऊपर एक, अच्छा एट ए टाइम थोड़ा सा वर्क सिंप्लीफिकेशन भी जैसे सिखाई जाती है जब आप शेफ़ का कोर्स करते हैं, तो उसमें यह है कि 2-2 3-3 स्लाइस जितना आप हैंडल कर सकते हैं रख के एट ए टाइम कटिंग कर सकते हैं। और ट्रायंगुलर में आपने, वैसे कितने अरसे की डिग्री होती है? मिनिमम 4 इयर्स। अच्छा। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन 2 इयर्स। और जी मेरी तो बेसिकली न्यूट्रिशन की है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो हमारा 4 इयर्स का तो ये होता है, BSc होता है। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन होती है हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन में, वो 2 साल की। तो ये कटिंग हो जाएगी, हो गई हमारी। कटिंग होने के बाद हमने पहले से कट करके रखे हुए थे। बिल्कुल जी। अब उसके बाद जो है ना, हमने क्या करना है दुआ, कि हमने ये एग फेंट के रखा हुआ है, इसको हमने ये सारे स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से लगाना है। जी बिल्कुल, इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाना है कीमा। अच्छा, कीमे के लिए हमने क्या किया था, नॉर्मल जो आप घर में कीमा बनाते हैं, बस उसमें आपने टमाटर नहीं डालने, क्योंकि टमाटर से वो बहुत गीला गीला सा हो जाएगा ना। हमें ड्राई कीमा चाहिए। 2 चम्मच आपने ऑयल डाला, कोई भी कीमा, हमने चिकन कोई भी ले लें, हाँ, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना बारीक कीमा, मशीन का कीमा हो तो दैट्स बेटर, जल्दी गल जाती है। लेकिन इसको चॉपराइज प्लीज़ ना कीजिएगा, उसमें फिर वो वही वाला फ्लेवर आ जाएगा जो नॉर्मली हमारी और चीज़ों का आ रहा होता है ना। थोड़ा सा चंकी रखना है हमने। ये हमने इसमें एग लेना है, और इसको हमने इसके ऊपर तिल क्यों रखी मैं यहाँ पे, मेरे पसंदीदा। अच्छा जी, अब यहाँ एग लग चुका है हमारी ब्रेड्स के ऊपर, और अब हम ऊपर चिकन डालेंगे, और मेरा ख्याल है हम फ्राई करने लगे हैं इसको। कुछ हमारे पास वहाँ पे रेडी भी है ना समरीन? ज़बरदस्त। अब हम चिकन डाल के देखेंगे। आपको कौन सा कीमा पसंद है? मुझे तो बीफ का कीमा पसंद है।
बीफ का कीमा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिरयानी बीफ की ही अच्छी, मुझे लगता है पुलाव भी बीफ का ही अच्छा, बीफ का अच्छा है ना, होता है, हाँ। और कीमा भी बीफ का अच्छा। और उसमें जो हड्डियों वाला गोश्त होता है ना, क्योंकि उसका जूसी जो उसमें एक टेक्सचर आता है ना, और जो उसका अपना फ्लेवर होता है वो। अच्छा, कीमा बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। मेरी जो है वो एक फ्रेंड है, वो कहीं काम पे गई तो उसने अपने शौहर को बोला आज तुम खाना बनाओ, कीमा बनाना बड़ा आसान होता है, जितना भूनोगे उतना मज़े का होगा। उसने क्या कहते हैं जला के बना दिया ना, पूरी देश की जला दी। उसने बोला तुमने कहा था भूनो, उसने बोला ऐसे थोड़ी बोले था भूनने का, तो जला ही दिया। सही। अच्छा देखिए, हमने इस पे अच्छे मज़े की बात अभी देखें कि मुझे ऐसी फंदा लगा तो मैं भी कहने वाली थी कि दुआ कैन आई हैव सम वाटर। फिर मुझे खुद ही रिकॉल हुआ कि नहीं नहीं रोज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़े प्यारे इन्होंने यहाँ पे क्यूकम्बर्स भी करके रखे हुए हैं ना। जी। अच्छा, इस पर हमने एग इसलिए लगाया था दुआ कि ये होता है बाइंडिंग एजेंट के लिए ना। अच्छा। इसको लगा के सिर्फ 2-4 मिनट के लिए छोड़ें ताकि ये जो हम कीमा है ये इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए, वरना ये फिर निकल जाएगा, खुल जाएगा आपका कढ़ाई में ना फौरन अगर आप करेंगे। फ्राई करना शुरू करें क्या? बस करते हैं। ये करने के बाद आपने इसके ऊपर एक स्टेप और है, मैं वो बता दूं, उसके ऊपर भी ये इस तरह से आपने एग लगाना है, क्योंकि कीमा फिर बाहर आ जाएगा ना वरना आपका सारा। ये तिल किस लिए मुझे बता दे, मेरे दिमाग में बस अब इसके बाद तिल है। इसके तिल डालने ऊपर? बिल्कुल डालने डालें, बिल्कुल डालें दुआ। मम्मा मैं रोटी बेलूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुआ जब इस तरह से आपको पता है एक इनकरेजमेंट मिलता है ना कि अगर आपके साथ जो है पार्टनर वो खड़े होकर आपको हेल्प भी कर रहा है। अच्छे खाने बना के खिलाएं, मैं ऐसी हेल्प करूंगी। डन हो गया दुआ, बिल्कुल डन हो गया। अब जैसे जैसे हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, दिल ख़राब हो रहा होता है कि बस बहुत कम दिन रह गए और हमारा ये माह रमज़ान आखिरी दिनों में मैं आप लोगों को बताऊं कि समरीन ने ईद वाली रेसिपीज हमें बना के खिलानी है, क्योंकि हम तो बड़े हो गए शीर खुरमा खा खा के ना। ईद वाले दिन पता होता था सुबह उठेंगे नींद में से तो शीर खुरमा टेबल पे पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर अच्छा, हर अम्मी की रेसिपी भी अलग होती थी। हर कोई ना शर्तें लगा, मेरी अम्मी के हाथ का शीर खुरमा अगर तुमने खाया ना। अच्छा, मैंने बताया था ना हमारे घर में बनती है बनारसी सेवइयाँ, वो तो बनाई थी ना आपने, इतनी डिफरेंट जो डाली थी उसमें। नहीं, वो तो हमारा चॉकलेट शीर खुरमा था, कस्टर्ड एंड चॉकलेट शीर खुरमा। बनारसी सेवइयों में। अच्छा, बकरा ईद में वैसे कलेजी कौन बना? कलेजी प्रो कौन है भाई सेट पे? कलेजी 3-4 टाइप्स की, चरगा कलेजी, तवा कलेजी, क्या मजे की बनती है, जबरदस्त, नो डाउट। हम आपको खिलाएंगे किसी दिन चरगा कलेजी। अच्छा, फायजा तो बोलती ही नहीं है ना किचन सेगमेंट में, मुझे लगता है वैसे जी। हाँ, हम लोग एक्चुअली फायजा को मौका नहीं देते बोलने का। है ना, ऐसे ही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आप रोजेदारों के सामने सारे खानों के नाम ले लीजिए, कुछ तो किचन सेगमेंट पे तो चलाना है ना, अफ्तार मजेदार करनी है ना आपा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें ये बातें करनी होंगी। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चरगा किसको खाना है? मुझे सलमान का हाथ सबसे ऊंचा है। बस तो फिर मिलता है कराची डिफेंस में। अच्छा, सही। वो जो कराची डिफेंस में चरगा मिलता है ना, मैं आपको बताऊं फेज 2 में मिलता है ठेले के ऊपर। वो आप यकीन करें कि मैंने और मेरे शौहर ने बहुत खाया है। अच्छा। और मुझे वो क्रेविंग होती थी उस चरगे की। सही। जाती थी वो, जो मैं कहती हूँ ठेलों की जो चीजों का मजा है ना, जी, इज्जत है हाथ में यार, उसका क्या किया जाए, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी दुआ। अच्छा, इसमें देखिए तिल जो है ना हमने अच्छी तरह लगाने बहुत सारे, और उसको हाथ से प्रेस करना। ये क्योंकि मैंने अभी भी लगाया है, मुझे दे दीजिएगा शराफत से। ले कौन सी वाली लेंगी बताइए? ये वाली बाद में फ्राई करना शुरू करें। अच्छा, इसमें तिल लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करना है, और इसके बाद भी आपको इसको रेस्ट देना है, फ्रीजर में रख दें 2-4 मिनट के लिए। अच्छा, फ्रीजर में? हाँ, ताकि ये सेट हो जाए ना इसके ऊपर। अच्छा, वरना ये कढ़ाई में आपका पूरा ऑयल भी, खैर वो तो हम छान सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये होता है कि ब्रेड में ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, नीचे भी आप ये एग लगाएंगे और लगाने के बाद आप इसको क्रम में से कर देंगे, ठीक है, ताकि नीचे से आपका क्रम लग जाए और ज़्यादा ऑयल ऊपर से ये हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से करके हम आपको इसमें फ्राई करेंगे। अभी ऑयल फ्राई हो रहा है, तो मैं सवाल भी आपसे, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो मैं उस हवाले से भी करती हूँ। ज़रूर। तिल जो है उनकी तासीर गर्म होती है, राइट? ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की भी, तो क्या गर्मी में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, देखिए ये होता है ना फूड मिथ्स जो होती है, रॉन्ग मिथ्स जिसे कहते हैं। पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हाँ, सर्दियों में उसकी क्वांटिटी हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, वजह उसकी पिंपल्स निकल आते हैं क्या ड्राई फ्रूट से? नहीं, ऐसा देखें, सबसे अच्छा मेजरमेंट अल्लाह ताला ने आपके अपने हाथ में दिया है, ठीक है, एक मुट्ठी आपकी अपनी। अब बच्चा उसकी मुट्ठी उसके हिसाब से होगी,
آپ کی مٹھی آپ کے حساب سے ہے. اب یہ نہیں کہ بچے کو ماما کی مٹھی بھر کے دے دیں. واقعی بیوٹیفل. سب سے اچھی میجرمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. سردیوں میں بھی بہت سارے لوگ دبا کے کھا رہے ہیں, بہت سارا کھا رہے ہیں فروٹ. مجھے تو بہت کم کھانا کھانا چاہیے. میرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, کھانا نہیں کہا جا رہا مٹھی کے لیے, آپ کو میں نے ڈرائی فروٹ کے لیے بتایا. تو 12 ہو گئے ہیں تقریباً جی ہمارے. بالکل ریڈی ہو گئے ہیں آلموسٹ. ہم اس کو کرتے جاتے ہیں. اب ذرا سا ہم آئل کا بھی ویٹ کر رہے تھے اور یہ ہمارا ہو گیا ہے. اب ہم اس کو کریں گے اچھی طرح, ہاتھ سے دبانا ہے تاکہ آپ کا کڑھائی میں یہ نکلے نہیں. بسم اللہ. ابھی تھوڑا سا آئل میں ٹائم ہے ہمارے, ٹھیک ہے جی. آئل جب تک فرائی ہوگا تب تک دعا آپ بھی اس کی کوٹنگ کر سکتی ہیں میرے ساتھ. آپ کو کیونکہ شوق ہے نا, ماما لگا بریک میں جانا ہے, واپس آئیں گے اور تب تک ہمارا افطار مزیدار بھی تقریباً ریڈی ہو چکا ہوگا. واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. شیف سمرین, ہمارا آج کا افطار مینیو تیار ہو چکا ہے, ذرا دکھا دیجئے قریب سے. بس ابھی لاسٹ اسٹیپ باقی ہے, بس یہ فرائنگ میں ہے, آلموسٹ ڈن ہے. بس میں نکالنے والی ہوں اس کو. کتنی دیر تک فرائی کیا ہم نے؟ ہارڈلی ہم نے اس کو کیا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فلیم پر نا, اور کہ آپ کا فلیم اگر ہائی ہے تو یہ فوراً سے ہو جائے گا. ویسے اس میں تمام چیزیں کوکڈ ہیں, اس کو ہمیں بہت زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا. ہارڈلی اس کو 3 سے 4 منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گا. میڈیم قیمہ تو ہمارا آلریڈی کوکڈ تھا نا. جی ہاں بالکل, اور بریڈ بھی آبویسلی ہم ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اتنا ٹائم اس لیے نہیں لگا. واو, یہ تو سارا میں کھاؤں گی. سلمان ضرور ضرور, دیکھنا بھی نہیں اس طرف. رہتا ہے. اچھا, آخر میں ڈسٹریبیوٹ ہی میں کر رہی ہوتی ہوں نا سب میں, مگر آپ یقین کریں یہ صرف ہم اسکرین پہ ایسی مستیاں کرتے ہیں. جب افطار کا ٹائم آتا ہے نا تو ہم ایسی قربانی دیتے ہیں, ہماری پلیٹیں خالی ہوتی ہیں, ہم سب PCR بھجوا دیتے ہیں. صحیح جی. اچھا ٹھیک ہے, باقی تو ہم انشاءاللہ بعد میں اس سیگمنٹ کے بعد کرتے ہیں فرائی. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. دیکھیں دعا, اس میں ہم نے جو تل لگائے تھے اس کا کتنا اچھا سا لک آ رہا ہے. بس اب آپ اس کو, اور خوشبو آ رہی ہے تو آپ کو. ارے ایسی ویسی ایسی. اس میں کیا ڈالیں گی آپ؟ اس میں ہم ڈالیں گے کنور کا کیچپ. واو, ڈال دیجیے پھر. بالکل ڈال دیتے ہیں کنور کا کیچپ, اور میں ہم باقی اس کو سے سرو کریں گے. بالکل, کیوں نہیں. آپ پوچھتی کیوں ہیں دعا؟ آل یورز. کیونکہ کچن ہمارا ہے. اچھا لگتا ہے کہ میں جب کھانا بنا رہی ہوں تو کوئی ہاتھ بھی لگائے, تو اس لیے پوچھتی ہوں بار بار کہ آپ بھی میری طرح خپتی تو نہیں ہے. نہیں نہیں بالکل نہیں. اور میں تو کیونکہ ٹی وی پہ شوز کر ہی رہی ہوتی ہوں, تو اس لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی شیئرنگ از کیئرنگ والی چیز ہوتی ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہم. بالکل ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں ہم بس ذرا نارمل والا بتا رہے ہوتے ہیں نا, تاکہ سب کو. ایک طرف ہم ایک کام کرتے ہیں, یہ ڈال دیتے ہیں اسکوائر والے, اور ایک طرف ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے ٹرائنگولر والے. گارلک والی چیز نہیں ہوتی. بالکل ڈال سکتے ہیں جی, کیوں نہیں ڈال سکتے. اب جو چیز برانڈ سے سن رہے ہیں اگر, تو ہمیں بھجوا دیں چیز. صحیح صحیح صحیح, بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ. اس کو آپ میری سیٹ کے پیچھے چھپا دیں افطاری تک. تھینک یو سو مچ سمرین. کل کا کوئی آئیڈیا ہے ہم کیا بنانے والے ہیں, تاکہ ہم اپنی نیتیں تیار رکھیں؟ کل ہم بنا رہے ہیں ربڑی پارسلز. ربڑی پارسلز. باقی کا شو کیسے ہوگا؟ میرے تو دماغ میں ربڑی گھومتی رہے گی. مینیو چینج ہو گیا, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کھلاؤں گا چرگا. آپ لوگ جو بولیں ابھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ شو کے بعد تیسرا آپشن بھی ہمارے پاس. کان میں الگ آوازیں آ رہی ہیں, یہاں الگ آوازیں. چرخا چرگا بھائی, چرخا ڈن ہو گیا. چرخا جس دن میں ہوں گی اس دن بنانا. اب آپ کل نہیں آ رہی. نہیں میں نہیں, افطار میں جس دن. اچھا اچھا اچھا, ڈن ہو گیا بھائی, چرخا بنائیں گے ہم. تھینک یو سو مچ. افطار مزیدار ہوئی تمام, اور ہم افطاری کے ٹائم پہ اس کو کھائیں گے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا بنا تھا. اچھا جناب, بات ہو رہی ہے اصحاب کرام کے حوالے سے, سیرت اصحاب کرام کے حوالے سے. اصحاب کرام نے صرف جنگوں میں ساتھ نہیں دیا, اس کے علاوہ ہر طریقے سے قربانیاں بھی دیں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے مالی قربانیاں بھی دیں. آپ ذرا اس حوالے سے ہمیں عرض کر دیجیے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رفقا جو کہ جان مال سے قربان تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو وہ آپ کی وضو کے پانی کو تبرکن لیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے پہ چلا کرتے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ان کے نقش قدم پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھا کرتے تھے, تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھ جائیں. کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال ایک پہلے پوچھا تھا حضرت اویس قرنی کا, لہٰذا میں بطور ثواب
حضرت اویس قرنی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بڑھ کر ان کے دل میں کوئی اور تمنا نہیں تھی، شوق زیارت سے بڑھ کر ان کا کوئی اور شوق نہیں تھا، لیکن کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، لہٰذا یہ قرن سے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، مگر کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کیونکہ ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ رات وہاں نہ گزارنا، لہٰذا یہ واپس پلٹ گئے، اور اتنا ان کو مرتبہ اور مقام ملا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کا مقام یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت اویس جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب شیطان نے یہ ندا دی، منادی دی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو یا ان کے دانت شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت اویس قرنی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا۔ اللہ، یعنی یہ واقعہ ایسے ایسے عشق رسول رکھنے والے اور ایسے ایسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کیا میں نے صحیح سنا ہے کہ ایک پھل بھی حضرت اویس کرنی کے لیے جی اس اللہ تعالیٰ نے طرح بھیجا کچھ تھا؟ روایات ملتی ہیں، لیکن بعض علماء اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کیلے کے بارے اس کی میں وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شرع شریف سے ٹکراتی ہیں، بعض علماء انکار کرتے ہیں۔ صاحبان طریقت بعض جو حضرات ہیں جن کے صدری علوم ہوتے ہیں، جس کا ذکر آپا نے کیا، تو وہ صدری علوم والے جو حضرات ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ بہرحال پھل جتنے بھی اللہ جل مجد الکریم نے پہلے ہی تخلیق فرما دیے تھے، بعد میں اللہ جل مجد الکریم نے کوئی پھل تخلیق نہیں فرمایا، ایسا نہیں ہوا۔ مفتی صاحب، جیسے بھی آپا نے فرمایا کہ آقا کی جو بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں تبرکات کے طور پہ اس کو سنبھال لیا جاتا تھا، اور پھر وہ نسل در نسل ہم اس کو سندوں کے ساتھ منتقل کیا کرتے تھے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ اور تبرکات کے کیا فضائل ہیں، ان کے بارے میں ذرا بیان کیجیے گا۔ آپ یہ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، تو ایک صحابی یہ شرط لگاتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب اپنی نالین شریف اتاریں گے نا، تو میں اس کو اٹھا کر تبرکات کی اہمیت کو، تمام سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے۔ سیرت ابن ہشام یہ وہ کتاب ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے آج بھی، اس میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے نالین شریفین یعنی اپنی جوتی مبارک اتاریں گے، تو میں اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا یار یہ کام تو میں کروں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اگر میں نام غلط نہ لے رہی ہوں، حضرت خالد بن ولید کا، جی جی، وہ جو اپنی اس میں رکھتے تھے، وہ جب نبی پاک علیہ السلام نے حجامت مبارک کروائی، تو نبی پاک کے انہوں نے بال مبارک لیے، تو نبی پاک نے پوچھا کیا کرو گے؟ اب وہ الفاظ بھی بڑے سننے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک کو جواب دیا، اتبرکو بہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وامدو بہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فی المعارک، کہ یا رسول اللہ میں ان بال مبارکوں سے، آپ کے جو بال مبارک ہیں، ان سے میں برکت بھی حاصل کروں گا، اور جنگوں میں آپ کے ان بالوں کے ذریعے سے مدد حاصل کروں گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے تمام جنگوں میں کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید پسپا نہیں ہوئے۔ بالکل، اور وہ واقعہ بیان کر دینا مفتی صاحب، وہ جو ان کا وہ امامہ مبارک کا وہ کپڑا جو تھا جس میں بال مبارک تھے، وہ گم گیا تھا، پھر ان کی بیوی آئی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پورے میدان جنگ میں یہی شور مچاتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ مجھے میرا وہ خول چاہیے، مجھے وہ میرا خول چاہیے۔ جب جنگ ختم ہوگی، لوگوں نے پوچھا کہ خالد تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ہماری جان کی پرواہ نہیں تھی، تم کمانڈر ان چیف و سپہ سالار ہو، تو اس کے باوجود تم اس خول کو ڈھونڈے؟ تو نے کہا بھائی وہ خول بڑا متبرک ہے، اسی کی وجہ سے تو فتوحات حاصل کی ہیں، اسی کی وجہ سے ہم جنگیں جیتتے ہیں۔ بالکل دیکھیں نا، خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس سلطان محمود غزنوی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں 70 حملے کر چکا ہوں، 17 حملے کر چکا ہوں، ہندوستان فتح نہیں ہوتا۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میرا یہ کرتا لے جا، جب تو دیکھے کہ اب تمہارا جو ہے وہ پاسا پلٹنے والا ہے، تو میرا یہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ میں پاکستان ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہندوستان فتح نہیں ہوا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی جب آئے نا، تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ رہا ہے، تو جنگ کا پاسا پلٹتے ہوئے دیکھا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا اٹھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔
اب یہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابو حسن حرکانی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ حضور ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی چہرہ کیوں پھیرا؟ 3 مرتبہ ایسا ہوا. کہا کہ چہرہ اس وجہ سے پھیرا کہ جس وقت تو نے ہمارا کرتا اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا، اللہ کی رحمت اس بات پر بضد تھی، اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ تو ہمارا کرتا اٹھا کر یہ دعا کر دے کہ اے اللہ ان سب کو مسلمان کر دے. اللہ سب کو مسلمان بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اولیاء کرام کا اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا. ہمارے پاس موجود ہے پیزا پوائنٹ کے واؤچرز جو کہ میں تحفہ دوں گی ثروت آپا کو. ثروت آپا پیزا کھائیں گی تو مجھے بھجوائیے گا. مفتی صاحب اور شیف سمرین پیزا بنا کے خود ہی کھا لیجیے گا، یہ واؤچر میرا ہوا. نہیں 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 آن یہ ذرا دے دیجیے سمرین صاحبہ کو. اچھا سمرین ابھی تک جو ہیں وہ ہمارے لیے فرائی تو ہو رہے ہیں. جی بہت بالکل. ساری تعداد میں ہمارے لیے کھانا بنتا ہے سیٹ پہ. سمرین ہم سب کو افطاری کرواتی ہیں. اچھا مالی حالات کیا تھے ان کے صحابہ کرام کے اور کس طریقے میں سے؟ جو وہ بات پہلے عرض کر رہا تھا کہ 2 صحابہ میں آپس میں اس بات میں جھڑپ ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے جوتے مبارک اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کہاں رکھوں گا؟ یہاں اپنے امامے کے اندر یہ ایک آپ دیکھتی ہیں کہ جگہ ہوتی ہے جس سے یہ کپڑے کو بند یہاں رکھوں گا. دوسرے کہتے ہیں میں رکھوں گا. آپ جانتی ہیں وہ کون تھے دونوں صحابہ؟ ایک صحابی کا نام سرکار تاجدار عدالت حضرت سیدنا عمر فاروق تھا. انہوں نے کہا میں نبی پاک کے جوتے مبارک اٹھایا کروں گا. تو دوسرے صحابی نے کہا میں اٹھاؤں گا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ میں نبی پاک کے مبارک آستانے کا جھاڑو لگایا کروں گا. سبحان اللہ. ایک صحابی نے کہا میں لکڑیاں کاٹ کے لایا کروں گا. ایک صحابی نے کہا میں کھانا پکا کے دیا کروں گا. تو یہ صحابہ کرام کی قربانی اگر دیکھیں تو ایک صحابی یہاں پر یہ بھی نظر آتے ہیں، وہ اپنے جیب میں نا ایسے یوں جیب میں سے نکالتے ہیں ایک سوئی اور دھاگا. تو صحابہ کرام یہیں رک جائیں جی بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے اور یہ والا واقعہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی اصحاب کرام کی سیرت کے حوالے سے اور مفتی صاحب بتا رہے تھے اصحاب کرام کی جو عقیدت تھی ٹورڈز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے ایک واقعہ بتا رہے تھے، اسی کو ہم جاری کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے پانی مبارک بھرنے کی ڈیوٹی لی، بعض نے آپ علیہ السلام کے آستانے کی جھاڑو مبارک لگانے کی ڈیوٹی لی. اچھا دعا یہاں بڑی عجیب بات ہے. میں بہت ڈھونڈتا رہا کہ جس صحابی نے یہ کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک آستانے کا جھاڑو لگاؤں گا، آگے حدیث خاموش ہے کہ وہ جھاڑو مبارک کی جو مٹی مبارک نکلے گی اس کو کہاں لے کر جاؤں گا. ہوتا ہے نا جھاڑو لگاؤں گا اور وہ مٹی لے کے جاؤں گا فلاں جگہ پر پھینک دوں گا. آگے حدیث خاموش ہے. میرا وجدان اور میرا ایمان اور میری محبت یہ کہتی ہے وہ جو مٹی مبارک ہے وہ صحابی نے لے جا کر ضرور اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہوگا. اللہ میری محبت یہ کہتی ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا، اپنے جیب سے انہوں نے ایسے سوئی دھاگا نکالا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہ سوئی دھاگا کیوں لے کر آئے؟ کہا یار تم نے سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لی ہیں. نبی پاک علیہ السلام جو جوتے مبارک پہنتے ہیں کبھی وہ بھی تو شہید ہوں گے، یعنی پھٹیں گے. تو میں کبھی جو شہید ہوں گے نا تو میں ان کو سیاہ کروں گا. دلوں کو تھام لیں. پتہ ہے وہ کون تھے وہ صحابی؟ دلوں کو تھام لیں اور اپنے عشق کو لگام دے دیں. اس صحابی کو دنیا تاجدار ولایت مولا کائنات کہتی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا ایک لقب خاصف النعل بھی ہے. خاصف النعل کا مطلب ہے، خاصف کہتے ہیں سینے والے کو اور نعل کہتے ہیں جوتے کو. آپ نبی پاک علیہ السلام کے جوتے مبارک سیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس گورنر نہیں ہے. اس وقت مولا علی کی عمر 21 سال تھی. انہوں نے کہا جاؤ اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے جوتے سی رہا ہے، لے جاؤ اس کو، وہ تمہارا گورنر ہے. تو وہ لوگ گئے اندر، جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو کوئی نہیں ہے. واپس آ گئے. پھر واپس گئے. بولا کون نظر آ رہا ہے تمہیں اندر؟ 3 دفعہ ایسا ہوا. کہا اندر. بولا وہ ایک چھوٹی سی عمر کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ جوتے سی رہا ہے. کہا کہ وہی تو گورنر ہے تمہارا، وہی تو تمہارا گورنر ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا دیکھتے نہیں وہ کام کیا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے
वक्त के इमाम हैं। हाय अल्लाह, बेशक, सुभान हाँ, अल्लाह। तो वही तो इतना मैं कहती हूँ दिया। अल्लाह गुलामों में से एक कर दे हकीकत ना, यही। और महबूब। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की गुलामी में कबूल फरमा ले। आमीन सुभान। सिर्फ हम ये नहीं कि गुलाम है रसूल के, गुलाम है। कबूल भी तो हो ना, गुलाम ये मकबूलियत भी रसूल तो हो। में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल। गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है, ये भी तो नारा लगाओ कभी। सही। गुलामी शरीयत पे रसूल अमल में 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखना भी कबूल है, कभी ये भी तो नारा लगा लो। गुलामी रसूल में लोगों के हुकूक अदा करना भी कबूल है, हुकूकुल इबाद का ख्याल करना भी कबूल है, कभी ये भी नारा लगा लो। गुलामी रसूल में कुरान की तालीमात पर अमल करना भी कबूल है, ये नारा नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल, क्योंकि ये मुश्किल है। हाँ वो जी। नारे आसान है हमारे लिए। आसान वाले वो कहते हैं शरीयत पे भी अमल करना अंदर मुश्किल है कि उस चीज़ को हम साइड पे करके बाकी चीज़ों को आगे कर देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी ऑफ एयर बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे दुरूद शरीफ के हवाले से। तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा अलग ही पहचाना जाता है, उसके चेहरे पे एक नूर आ जाता है। नूर के लिए और चेहरा खूबसूरत करने के लिए शाइयाँ होती हैं, मुहासे होते हैं, सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वजीफ़े होते हैं अक्सर। जी, आपके पास कोई वजीफ़ा है? सूरह नूर की एक आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। ये सूरह नूर वही सूरत है जो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा इनकी बराअत के लिए जो आयत करीमा ये सूरत नाजिल हुई थी, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा। इसके अंदर आयत नंबर 18 है गालिबन। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़िज़ ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा यक़ीद। ये पूरी जो आयत करीमा है, पूरी एक आयत है, तकरीबन 2 लाइनों की, 3 लाइनों की, सत्रों की आयत है। इस आयत को हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़िए। पहली बात मैं यही करता हूँ कि नमाज बड़ी ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, अक्सर लोग वज़ाइफ करते हैं, कहते हैं हमारा तो नहीं हुआ काम। मैं आपको अगर आप कहना मैं आपको 100% नहीं 1000% लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया का जितना महंगे से महंगा इस्लाम हो वो लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे कोई वजीफा आपको फ़ायदा नहीं देगा। सही सही। दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। आज जो सहाबाए किराम की सीरत के रोशन पहलू सुने, हमें उस पर अमल करते हुए अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत अता फरमा या रब्बल आलमीन। सदका पंचतन पाक, सदका सहाबाए किबार, खुलफाए राशिदीन महदीयीन, हमारी आइंदा ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमा, मुश्किलात को हमसे दूर फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना सालेहा अता फरमा, तंग दस्तों को खुशहालियाँ अता फरमा, खुश बख्तियाँ, खुश नसीबियाँ, खुश मुरादियाँ अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इसके हर शहर को इस्तेहकाम अता फरमा या रब्बल आलमीन। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे हुक्मरान अता फरमा, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही।